سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، نبی مکرم وجہ تخلیق کائنات جان رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، سامعین ذی وقار، میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے دروس کا سلسلہ تسلسل سے جاری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سامعین جانتے ہیں کہ ہمارا تفسیر القرآن کا سلسلہ یعنی اعجاز القرآن بھی الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے آج کا درس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن مبارک کے واقعات اور سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ کی واپسی اور پھر وہاں پر وقوع پذیر ہونے والے واقعات کے سلسلے میں کیا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے سیدہ حلیمہ سعدیہ کے گھر پر انوار و تجلیات کا نزول، یہ سیدہ حلیمہ سعدیہ اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرما چکی تھیں، لیکن وقت مقرر پر جب وہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوٹانے کے لیے آئیں تو آپ دلی طور پر یہ چاہتی تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزید رفاقت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید صحبت سے میں مستفید ہو سکوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ انہی ایام میں مکے کے اندر ایک وبائی مرض، ایک وبا عام تھی۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے ساتھ واپس بھیج دیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی قسم کی بھی وبا سے محفوظ رہ سکیں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت کے لیے بہت مناسب رہے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ نے آپ کو سیدہ حلیمہ سعدیہ کے ساتھ واپس بھیجنے میں عافیت جانی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ حلیمہ سعدیہ کے ساتھ واپس قبیلہ بنو سعد کی طرف لوٹ آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس لوٹے تو آپ کے رضائی بہن بھائی آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی کے اہم مراحل اور چند ایسے اہم واقعات وقوع پذیر ہوئے جس سے سیدہ حلیمہ سعدیہ بہت خوف زدہ ہو گئیں۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے مشاہدات بیان فرماتی ہیں۔ ان مشاہدات کا ذکر امام زینی دہلان مکی نے اپنی کتاب السیرۃ النبویہ میں لکھا کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
پر ہر روز کچھ وقت کے لیے جیسے سورج کی کرنیں ہوتی ہیں، سورج کی روشنی ہوتی ہے، ایسی ایک خاص قسم کی روشنی کا نزول ہوتا، پھر کچھ دیر کے بعد یہ روشنی چھٹ جاتی۔ اور آپ ہی فرماتی ہیں، یہ دوسرا مشاہدہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان فرما رہی ہیں، جس کو علامہ ابن سعد نے اپنی کتاب طبقات ابن سعد کے اندر نقل فرمایا۔ سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک عجیب معاملہ یہ بھی دیکھا کہ آپ کہیں بھی قیام فرماتے، کہیں بھی تشریف لے جاتے، آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا ہمیشہ آپ پر سایہ کیے ہوئے رہتا۔ یہ دوسرا واقعہ۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی برکتیں وہ ہم پہلے بیان کر چکے۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ یہی نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ مجھے اس بات پر سوچنے پر مجبور کر رہی تھی، کل مستقبل میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت ہی منفرد شان کے ساتھ لوگوں میں ظاہر ہوں گے۔ سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مستقبل جاننے کا شوق ابھرا، تو انہی ایام میں عرب کے اندر ایک مشہور میلہ جو عکاظ کے نام سے لگا کرتا تھا، جس میں کاہنین اور ستاروں کی چالیں دیکھ کر لوگوں کو حال احوال بتانے والے نجومی جادوگر جیسے لوگ یہ بھی کافی کثیر تعداد میں شرکت کیا کرتے تھے۔ سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مستقبل کے حوالے سے کچھ جاننا چاہتی تھی کہ آپ کا مستقبل کیسا ہوگا، اور کاہنین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مستقبل کے حوالے سے کیا خبریں دیتے ہیں۔ تو لہٰذا سیدہ حلیمہ سعدیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اس قبیلہ عکاظ میں شرکت کے لیے پہنچی۔ وہاں پر کاہنوں کی بھرمار تھی اور کاہن اپنے اپنے فن کے مظاہروں میں مشغول تھے، تو آپ نے ایک کاہن کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھڑا کیا اور فرمایا کہ تم اس بچے کے لیے کیا کہتے ہو، اس کو مستقبل میں کیسا پاتے ہو، یہ مستقبل میں اس کا کیا مقام ہوگا؟ تو اس کاہن نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پر دیکھا تو اس کے وجود پر کپ کپی طاری ہو گئی، اور اس کی آنکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پر جم گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں اس نے سرخ ڈورے دیکھے۔ تو سیدہ حلیمہ سعدیہ سے سوال کیا، کیا یہ ڈورے اس بچے کی آنکھوں میں کسی مرض کی وجہ سے ظاہر ہیں، یا یہ پیدائشی طور پر ان کی آنکھوں کا حصہ ہے، یعنی پیدائشی طور پر آنکھیں ایسی ہی ہیں؟ تو سیدہ حلیمہ سعدیہ نے فرمایا ان کی آنکھیں پیدائشی طور پر ایسی ہی ہیں۔ وہ پریشان ہوا اور اس نے سیدہ حلیمہ سعدیہ سے اس بات پر اصرار کیا کہ مجھے اس بچے کی پشت دکھائی جائے، یعنی دو کندھوں کے درمیان کا جو مقام ہے میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت اس مقام پر تھی۔ جب کاہن نے وہ مقام دیکھا تو چیخ پڑا اور چلانے لگا، اے قبیلہ بنو حذیل، اے قریش، اس بچے کو قتل کر دو، یہ تمہارے دین، تمہارے دستور اور تمہاری رسومات کو کچل کر رکھ دے گا، تمہارے خداؤں کی خدائی پر ضرب کاری لگائے گا، ایک وحدہ لا شریک خدا کی دعوت دے گا، اس کے ماننے والے دنیا کے اندر علم توحید بلند کریں گے، مشرق و مغرب ایک ہی دین کا غلبہ رہے گا، وہ دین اسلام ہوگا، اس بچے کو پکڑو اور مار ڈالو۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ اللہ نے ایسے حفاظت فرمائی کہ لوگ لپکے میں لوگوں کے اس انبوہ میں سے، اس ہجوم میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر نکل آئی، اور وہ ہمیں تلاش کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سیدہ حلیمہ سعدیہ کو اگرچہ برکتوں، انوار و تجلیات کا مشاہدہ تو ہو رہا تھا، لیکن ساتھ ساتھ ایسے واقعات بھی آپ کی پریشانی میں اضافہ کرتے جا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس بطور امانت ہیں، اور میں نے آپ کو بخیر و عافیت آپ کی والدہ محترمہ تک پہنچا دینا ہے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ انہی ایام میں پیش آیا، جس کو علامہ ابن سعد نے اپنی کتاب طبقات ابن سعد کے اندر روایت کیا
کہ ایک دفعہ سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر کہیں تشریف لے جا رہی تھیں، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا سامنا کچھ یہودیوں کے ساتھ ہوا. 2-3 یہود تھے. انہوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کو دیکھا تو آپ کے چہرے اقدس کو دیکھتے ساتھ ہی پہلا سوال کیا، کیا یہ بچہ یتیم ہے؟ کیونکہ یہود و نصارہ کی کتابوں میں یا ان کے انبیاء نے جو ان کو خوشخبریاں دی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں دی تھیں، ان میں یہ بھی تھا کہ وہ نبی امی یتیم ہوں گے، یعنی ان کے سر سے والد کا سایہ اٹھ جائے گا اور وہ اس حال میں موجود ہوں گے کہ ان کی ولادت سے پہلے آپ کے والد محترم اس دنیا سے رحلت فرما چکے ہوں گے. تو جب سیدہ حلیمہ نے خطرہ بھانپ لیا کہ یہ اس بچے کو پہچان گئے ہیں اور والد کے متعلق پوچھ کر مزید تصدیق کرنا چاہ رہے ہیں، کہیں یہی وہی نبی آخر الزمان تو نہیں، سیدہ حلیمہ سعدیہ نے فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلہ کو بھانپنے کے بعد محتاط ہو گئیں اور کہنے لگیں کہ نہیں، میں ان کی والدہ ہوں اور ان کے والد حارث ہیں. اس کے بعد وہ آپ کے ساتھ ہمیشہ جڑی رہتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں تنہا تشریف نہ لے جانے دیتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کا تیسرے اور چوتھے سال کا واقعہ ہے، اور یہ بھی اہم واقعہ ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں 3 بار آپ کا شق صدر کیا گیا، آپ کا سینہ مبارک چیرا گیا، اور اس سینہ مبارک کو چیر کر قلب اقدس کو نکال کر اس کو انوار و تجلیات کے ساتھ بھر دیا گیا. یہ پہلا واقعہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 3 یا 4 سال تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضائی بھائی عبداللہ کے ساتھ جنگل میں بکریوں کو لے کر چرانے کے لیے تشریف لے کر گئے. اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے 2 اشخاص نمودار ہوئے جنہوں نے سفید لباس زیب تن کر رکھا تھا. مورخین اور شارحین حدیث اور سیرت نگار اس بات پر متفق ہیں. ان میں ایک سیدنا جبریل علیہ السلام تھے اور دوسرے فرشتے کون سے تھے اس مسئلے میں اختلاف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان دونوں نے زمین پر لٹا دیا اور اپنی انگلی سے اشارہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک ہو گیا. انہوں نے کلب اطہر کو نکالا اور اسے چیر کر ایک خون کا چھوٹا سا لوتھڑا اسے نکالا اور کہا کہ اے اللہ کے محبوب، یہ شیطان کا حصہ ہے جو آپ سے الگ کر دیا گیا. پھر اس جگہ علم و عرفان یعنی ایک تشت کو لایا گیا جس کے اندر برف کی مثل کوئی شے تھی، اس سے آپ کے قلب اقدس کو بھر دیا گیا اور دوبارہ قلب اقدس کو سینہ مبارک کے اندر رکھ کر سینہ مبارک کو جوڑ دیا گیا. یہ تمام واقعہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب وقوع پذیر ہو رہا تھا تو آپ کے رضائی بھائی جناب عبداللہ یہ صورتحال دیکھ کر گھر کی طرف لپکے بھاگے گئے اور اپنی والدہ جناب سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنے والد محترم جناب حارث بن عبد العزیٰ کو یہ بات بتائی کہ میرے قریشی بھائی کو 2 لوگوں نے ذبح کر دیا ہے. وہ بھی پریشان ہو گئے اور بھاگے جب جنگل کی طرف آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشانی کے عالم میں کھڑے تھے اور آپ کے چہرے پر کچھ خوف کے آثار تھے. یقیناً یہ اللہ کا خوف تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ اقدس کو اللہ کے انوار و تجلیات سے بھر دیا گیا اور سیدہ حلیمہ اس بات پر حیران تھی. اگر کسی کا سینہ اقدس چیر دیا جائے، کسی کا سینہ چیر دیا جائے اور اس کے سینے سے قلب کو باہر نکال لیا جائے تو کوئی شخص اس حال میں کیوں کر بچ سکتا ہے. لیکن جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخیر و عافیت پایا، ان کو تسلی و تشفیع ہوئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اقدس پر ایسے نشانات موجود تھے جیسے کسی شے کو سلائی کر دیا ہو، یعنی دونوں حصوں کو دوبارہ سے پھر جوڑ دیا گیا ہو. یہاں پر ایک سوال سامعین کے ذہنوں میں ضرور گردش کر رہا ہوگا، جب اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اقدس سے اس حصے کو جدا ہی کرنا تھا تو پھر اتنا مرحلہ
طے کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی ملائکوں کو بھیجا گیا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ اقدس چاک کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اقدس کو باہر نکالا گیا، اس کے اندر انوار و تجلیات کو بھر دیا گیا، تو یہ تمام معاملات کرنے کی پھر ضرورت کیوں کر پیش آئی؟ اللہ تعالیٰ فطری طور پر ابتدا سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اقدس میں وہ حصہ ہی پیدا نہ فرماتے تو یہ معاملہ کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔ یہ ایک سوال عمومی طور پر اس مقام پر اٹھایا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی، تو آپ کو تمام انسانی اعضاء کے ساتھ کامل طریقے کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے کوئی ایسی شے، کوئی حصہ، کوئی عضو زائل نہیں کیا تاکہ خلقت انسانی کے لحاظ سے آپ کامل ہو جائیں۔ جیسے کوئی شخص اس دنیا میں آئے اور اس کے ناخن بھی ہوتے ہیں اور بوقت ضرورت پھر ان ناخنوں کو کاٹنا بھی ہوتا ہے، یہ مثال بھی کچھ ایسی ہی سمجھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے لحاظ سے اس حصے کا ہونا بحیثیت انسان کے اعضاء کی تکمیل کے لحاظ سے یہ ضروری تھا کہ آپ کے جسم اقدس میں کوئی عیب نہ پایا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل طریقے سے تمام اعضاء کے ساتھ، تمام عضو کے ساتھ، تمام معاملات کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا جائے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب اقدس چاک کیا گیا۔ اس میں گویا ایک حکمت یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ عام لوگوں جیسا نہ تھا۔ کسی انسان کے سامنے اس کا قلب نکال کے رکھ دیا جائے تو وہ یہ دیکھنے کے لیے زندہ نہیں رہے گا، کسی کا سینہ چیرا جائے، اس میں سے دل کو باہر نکالا جائے اور اپنا دل وہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے زندہ نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام معاملات اپنی آنکھوں سے مشاہدہ بھی فرما رہے ہیں، لیکن آپ کی حیات میں کوئی فرق نہیں آیا، تو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اقدس کو یا آپ کی ذات کو اپنی ذاتوں پر قیاس کرنا یہ انتہائی احمقانہ عمل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہر لحاظ سے، ہر جہت سے انسان سے جدا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شق صدر کی امام خفاجی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکمت یہ بھی بیان کی کہ شق صدر کی حکمت سمجھنے کے لیے ایک زاویہ نگاہ اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ہر پھل اور میوے میں گٹھلی ہوتی ہے، اور پھل کی پیدائش، رنگت اور معیار اسی پر منحصر ہوتا ہے۔ جب پھل تیار ہو جاتا ہے تو انسان اس گٹھلی کو نکال کر پھینک دیتا ہے، تو لہٰذا سودائے قلبی بدن میں انسان کا ایک جزو ہے، یہ جو حصہ نکالا گیا، حصول تکمیل کے بعد اسے الگ کر کے اس کی جگہ علم و حکمت، عرفان، انوار و تجلیات کی جو خزانے بھر دیے گئے، یہ عمل اسی لیے کیا گیا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے یا بتایا جا سکے کہ یہ عظیم شان کے حامل ہیں، ان کا کوئی ہمسر نہیں، اور نہ ہی ان کی عظمتوں کو آشکار کرنے والی کوئی زبان ایسی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کما حق حق کو بیان کر سکے، آپ کی عظمتوں کو بیان کر سکے، اور آپ کی انفرادیت اور شان امتیاز کسی پر مخفی نہ رہے۔ اس عمر کے اس حصے سے لے کر انسان 8 سے 10 سال کی عمر تک کھیلنے کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے، راغب ہوتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اقدس سے قلب اقدس کو نکال کر اس میں انوار و تجلیات کا بھر دینا، یہ اس طرف بھی اشارہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھیل کود سے دور رکھا گیا، آپ کو کھیل کود کی طرف مائل نہیں کیا گیا، کیونکہ آپ کی زندگی کا مقصد بنی نوع انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کے دروازے کھولنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدا سے لے کر آخری عمر تک تمام درجہ انسانیت کے لیے، طبقہ انسانی کے لیے رشد و ہدایت کا منارہ بننا تھا، لہٰذا ابتداء ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی راستے پر چلایا گیا جو کہ ہر طبقہ فکر ہو، ہر طبقے کا انسان ہو، ہر عمر کا انسان ہو، اس کے لیے رشد و ہدایت ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور میں بچپن میں ہی آپ کے اندر نوری عمل کے ذریعے خصوصی صلاحیتیں ودیت کر دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن کے ایام میں عمومی طور پر سنجیدگی کے عالم میں رہتے، آپ میں شان وقار پیدا ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا فیضان ہی کہیے، صحبت کا اثر ہی کہیے۔ فرشتے جو لطیف اجسام ہیں، جنہیں عام انسان کی آنکھ دیکھنے سے قاصر ہے، لیکن جناب عبداللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے فیضان سے، اس کو صحبت کی برکت کہیے، کہ ان فرشتوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا، سینہ اقدس چاک کرتے ہوئے پایا، سینہ اقدس سے دل مبارک نکالتے ہوئے دیکھا۔ یہاں پر ایک بخاری شریف کی حدیث مبارکہ، وہ بھی میں ان سے منسلک کرتے ہوئے آگے چلوں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اہل ذکر وہ قوم ہے کہ ان کی معیت میں رہنے والا، ان کی صحبت میں رہنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا، ان کی صحبت اس کو بھی نیک بخت کر دیتی ہے۔ تو صحبت کے اثرات تو بہرکیف حدیث مبارکہ سے ثابت ہیں۔ ہم القوم لا یشک بہم جلیسہم، کہ اہل ذکر اللہ والے وہ لوگ ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھنے والا بھی خصوصی برکات سے نواز دیا جاتا ہے، اور یہ کسی اللہ والے کی نہیں اور یہ کسی ولی کی نہیں، بلکہ نبیوں کے تاجدار کی صحبت تھی، کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور صحبت کی وجہ سے جناب عبداللہ ان فرشتوں کو دیکھ بھی رہے ہیں، ان فرشتوں کا عمل بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور جا کر سیدہ حلیمہ کو بتاتے ہیں کہ میرے قریشی بھائی کا پیٹ کسی نے چاک کر دیا۔ جب آپ وہاں پر پہنچتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخیر و عافیت موجود ہیں۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے مجمع میں تشریف فرما تھے، اور اس حدیث کو امام ابن حشام نے سیرت ابن حشام کے اندر روایت کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذات اقدس کے متعلق صحابہ کو بتا رہے ہیں، اور شک صدر کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہی سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور اپنے بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، جیسا کہ میں پہلے اپنے دروس میں ان حوالہ جات کے ساتھ گفتگو کر چکا ہوں، مزید ادھر تفصیل بیان نہیں کر رہا۔ اور جب میری ذات بصورت امانت میری والدہ کو سپرد ہوئی تو انہوں نے دیکھا ان سے ایک نور خارج ہوا، جس کی روشنی سے انہوں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ میری پرورش قبیلہ بنو سعد بن بکر میں ہوئی، اور ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ بکریاں چرا رہا تھا، اتنے میں دو آدمی آئے، انہوں نے سفید لباس زیب تن کر رکھا تھا، اور انہوں نے ایک تشتے زری اٹھا رکھی تھی جس میں برف بھری ہوئی تھی یا برف جیسی کوئی شے تھی۔ انہوں نے مجھے پکڑ کر میرا پیٹ چاک کیا اور دل نکال کر اسے چیرا، اس سے دل کا وہ حصہ نکال کر پراں پھینکا، پھر دل اور پیٹ کو اسی برف کے ساتھ بھر دیا یا دھو دیا، دونوں طرح کی روایات موجود ہیں۔ پھر ایک نے کہا انہیں 10 امتیوں کے ساتھ تولا جائے، تو میرا وزن 10 امتیوں کے ساتھ ایک پلڑے میں کیا گیا، تو میں بھاری نکلا، یعنی ان 10 امتیوں کے مقابلے میں میرا وزن زیادہ تھا۔ پھر دوسرے نے کہا کہ ان کو 100 امتیوں کے ساتھ تولو، تو مجھے پھر ترازو میں رکھ کر انہوں نے 100 امتیوں کے ساتھ تولا، تو میرا وزن زیادہ نکلا۔ تو پہلا کہنے لگا کہ رہنے دو، اگر ان کو ساری امت کے ساتھ بھی تولا جائے گا تو پلڑے میں ان کا ہی وزن زیادہ ہوگا اور ان کا پلڑا ہی بھاری نکلے گا۔ اس کو سیرت ابن حشام نے روایت کیا۔ اسی واقعے کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دے دیا، جس کا ذکر میں ابھی طبقات ابن سعد کے حوالے سے یا سیرت نبویہ امام زینی دہلان مکی کے حوالے سے کر آیا۔ یہ تیسرا حوالہ تھا سیرت ابن حشام کا۔ امام ابن اسحاق نے خالد بن معدان کے طریقے سے سند جید کے ساتھ، یعنی بہترین سند کے ساتھ، یہی واقعہ عتبہ بن عبد السلمی صحابی سے مروی بیان کیا، اور اس واقعے کو امام حاکم نے المستدرک میں اور امام دارمی نے اپنی سنن دارمی کے اندر اس کو روایت کیا کہ معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شق صدر کیا گیا، اور اسی طریقے سے 2 فرشتوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ اقدس 2 فرشتوں نے چاک کیا، اور آپ کا قلب اقدس نکال کر اس کو انوار و تجلیات سے بھر دیا۔ بہرکیف یہ واقعہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ اس واقعے کو دیکھ کر انتہائی پریشان تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بہت زیادہ فکر مند ہو گئیں۔ انہوں نے عافیت اسی میں جانی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آپ کی والدہ محترمہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس واپس لایا جائے اور آپ کے سپرد بخیر و عافیت کر دیا جائے۔
کل کو خدا نخواستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی نقصان پہنچ جائے تو پھر اس کا جواب دے کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس امانت ہیں، مجھے آپ کو بحفاظت آپ کی والدہ کے پاس پہنچا دینا چاہیے۔ لہٰذا سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آپ کی والدہ محترمہ کی طرف لوٹیں۔ اس وقت مکے کے اندر قحط کی صورتحال چل رہی تھی۔ مکے کے اندر جانور قحط سالی کی وجہ سے، خشک سالی کی وجہ سے مر رہے تھے، اور تمام کے تمام ہرے درخت سوکھ چکے تھے۔ جانوروں میں پانی کی سطح ان کے جسموں میں اس حد تک کم ہو گئی کہ جانور آئے روز مرنا شروع ہو چکے تھے۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ، یہ واقعہ امام جلال الدین رومی نے مثنوی کے اندر لکھا، بہت خوبصورت واقعہ کہ آپ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹانے کے لیے واپس آئیں تو آپ نے چاہا کہ پہلے میں خانہ کعبہ کا طواف کروں، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آپ کی والدہ محترمہ کے سپرد کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر سیدہ حلیمہ بیت اللہ میں داخل ہوئیں اور آپ کو ایک مقام پر کھڑا کر کر خود طواف کعبہ کرنے کے قصد سے طواف شروع کیا۔ جب طواف کر کر واپس اسی مقام پر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقررہ مقام پر نہ کھڑے پا کر بہت زیادہ پریشان ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے گئے۔ بہت پریشان ہوئی، آپ کو بہت تلاش کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بسیار تلاش سیدہ حلیمہ تلاش نہ کر سکیں۔ بہت پریشان ہوئی کہ آپ کی والدہ محترمہ کو میں کیا جواب دوں گی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کیا عذر پیش کروں گی۔ آپ کی گریہ زاری دیکھ کر بیت اللہ کے اندر ایک بت پرست بوڑھا شخص جو ادھر بتوں کی پرستش میں مشغول تھا، اس نے جب ایک عورت کو روتے ہوئے اور پریشان حالت میں پایا تو سوال کرتا ہے، اے خاتون تجھے کیا ہوا، تو کیوں رو رہی ہے؟ تو سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس بت پرست بوڑھے سے کہا کہ میرے ساتھ ایک بچہ تھا جس کو میں اس مقام پر کھڑا کر کر گئی تھی، اور اب جب دوبارہ طواف کر کر میں اس مقام پر پہنچی ہوں تو میں نے مقررہ مقام پر اس بچے کو نہیں پایا۔ وہ بوڑھا شخص سیدہ حلیمہ سعدیہ سے کہنے لگا، ہمارے بت تمام مسائل کا حل کر دیتے ہیں اور ہماری مدد کرتے ہیں۔ اصل میں ان ایام میں شیاطین جنات بتوں کے وجود میں داخل ہو کر انسان کے ساتھ کلام کرتے تھے اور انسان کا یقین و اعتقاد بت پرستی کے حوالے سے مزید مستحکم کرتے تھے، تاکہ لوگوں کو یہ یقین ہو جائے کہ یہ ہماری گفتگو سنتے بھی ہیں اور ہمیں جواب بھی دیتے ہیں۔ تو یہی صورتحال اس بت پرست کے ذہن میں بھی تھی کہ ہم جیسے ان سے سوالات کرتے ہیں اور یہ جوابات دیتے ہیں، ہمیں معلومات دیتے ہیں، لہٰذا وہ سب سے بڑے بت کے سامنے کھڑا ہوا اور اس نے سیدہ حلیمہ سعدیہ کی پریشانی کا سبب جاننے کے لیے سوال کیا، اے فلاں بت تو مجھے بتا، یہاں پر جو ایک بچہ کھڑا تھا وہ کہاں گم ہو گیا، وہ کہاں گیا؟ اس بت کے اندر سے آواز آئی، اے بوڑھے بدبخت تیرا ناس ہو، تو تباہ و برباد ہو، وہ بچہ کہاں گم ہو سکتا ہے؟ پوری کائنات اس کی وجود میں گم ہو جائے گی، ان کی مدح میں گم ہو جائے گی۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ صبح و شام کوئی گھڑی ایسی نہیں کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے نہ بھیجے جا رہے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی ساعت ایسی نہیں، کوئی گھڑی ایسی نہیں، کوئی خطہ ایسا نہیں، کوئی مقام ایسا نہیں، کوئی زمانہ ایسا نہیں جب ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی نہ ہو رہی ہو اور صبح و شام آپ پر درود و سلام کے نذرانے پیش نہ ہو رہے ہوں۔ انشاءاللہ العزیز اس مسئلہ پر گفتگو آگے ہمارے دروس میں مقررہ مقام پر وقت متعین پر کر دی جائے گی۔ تو سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بات سن کر حیران پریشان ہو گئیں۔ اس بت نے کہا کہ وہ کہاں گم ہو سکتا ہے جس میں کائنات گم ہو جائے گی؟ وہ اس وقت فلاں درخت کے نیچے تشریف فرما ہیں اور ان کے گرد 70,000 ملائکہ ان کی زیارت میں مشغول ہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ بت منہ کے بل گر پڑا اور وہ بوڑھا وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا،
آپ ایک درخت کے نیچے تشریف فرما تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آپ کی والدہ محترمہ کے پاس واپس لوٹ آئیں۔ آپ کی والدہ محترمہ اس یک لخت تبدیلی کے متعلق بہت پریشان ہوئی کہ یہ کیا معاملہ ہوا کہ سیدہ حلیمہ سعدیہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس رکھنے پر پہلے اصرار کر رہی تھی، اب واپس لوٹانے کے لیے خود ہی جلد از جلد تشریف لے آئیں۔ اتنی جلدی واپس لوٹنا متوقع نہیں تھا۔ جب آپ سیدہ آمنہ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر پہنچی تو سیدہ آمنہ نے آپ کے چہرہ اقدس پر پریشانی کے آثار دیکھے اور سوال کیا کہ اے حلیمہ مجھے سچ سچ بتائیے کہ کیا بات ہوئی، یعنی واقعے کی حقیقت کیا ہے۔ سیدہ حلیمہ نے واقعہ سچ سچ بتا دیا کہ کیا کیا حادثات رونما ہوئے، اور ان حادثات سے میں گھبرا کر، اور شک صدر کا واقعہ بھی سیدہ حلیمہ نے من و عن جیسا انہوں نے سنا تھا اور دیکھا تھا، ایسے ہی سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا دیا۔ سیدہ آمنہ نے بڑے تحمل کے ساتھ اور بڑی پر اعتمادی کے ساتھ جواب دیا، اے حلیمہ کیا تمہیں یہ خوف ہے کہ میرے نور نظر کو شیطان کوئی اذیت پہنچائے گا؟ باخدا ہرگز نہیں، شیطان اس کے قریب بھی بھٹک نہیں سکتا۔ تم دیکھو گی کہ میرے اس بچے کی نرالی شان ہوگی، میرا یہ بچہ آفتاب بن کر چمکے گا۔ سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سیدہ آمنہ نے کہا، کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں میرے اس بچے کی شان کیا ہے؟ سیدہ حلیمہ نے عرض کی، ضرور بتائیے۔ فرمانے لگی، جب مجھے حمل ہوا اور عام عورتوں کی طرح میں نے کوئی وزن اور کوئی تکلیف محسوس نہ کی، اور حمل کے دنوں میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے اندر سے نور خارج ہوا جس کی روشنی سے میں نے شام کے محلات دیکھ لیے۔ ولادت کے وقت انہوں نے دونوں ہاتھ زمین پر ٹیکے ہوئے تھے اور سر آسمان کی طرف اٹھایا ہوا تھا۔ اب اسے میرے پاس ہی رہنے دو، میں خود اس کی خبر گیری کروں گی۔ ذات کا واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے امام حافظ ابن کثیر اپنی کتاب السیرۃ النبویہ جلد اول صفحہ 228 پر لکھتے ہیں، وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ مِن طُرُقٍ أُخْرَى وَهُوَ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمَشْهُورَةِ الْمُتَدَاوِلَةِ بَيْنَ أَهْلِ السِّيَرِ وَالْمَغَازِي۔ یہ حدیث مختلف طریقوں سے مروی ہے اور یہ ان احادیث میں سے جو سیرت نگاروں اور مغازی کے مصنفین کے نزدیک مشہور اور معروف ہے۔ تو سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ آمنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس سونپ دیا، اور اس گھبراہٹ کے ساتھ کہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت سے عاجز آ جاؤں۔ یاد رکھیے کہ اس مقام پر مستشرقین وہ لوگ جو اسلام پر اعتراضات کرتے ہیں اور ان کا تعلق کسی اور آسمانی مذہب کے ساتھ ہوتا ہے، مثلا یہود و نصارہ جو اسلام پر تنقید کرنے کے لیے اسلام پڑھتے ہیں، انہی لوگوں کے اندر بہت سے ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اس شک صدر کا واقعہ کا انکار کیا اور نعوذ باللہ اس پوری کیفیت کو مرگی کے دورے کے ساتھ تشبیہ دی۔ یہ ایک خاص بیماری ہے وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان شیاطین کے شر سے محفوظ رکھے۔ انہی ناموں میں سر ولیم میور اپنی کتاب دی لائف آف محمد میں شک صدر کے واقعے کا انکار نعوذ باللہ مرگی کے دورے کی کیفیت بتلا کے کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسد کرنے والوں کو تباہ و برباد کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب اپنی والدہ محترمہ کے پاس پہنچ چکے تھے، واپس تشریف لا چکے تھے، اور اس کے بعد سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا واقعہ ہے کہ پھر آپ کا وصال ہوا، اور وصال کے بعد آپ کی کفالت جناب جناب عبد المطلب اور اس کے بعد پھر جناب ابو طالب کے پاس آپ کی کفالت کا معاملہ رہا، اور اسی طرح پھر یہ وقتاً فوقتاً جو آگے واقعات آئیں گے ہم انشاءاللہ آپ کے پاس پیش ہو کر عرض کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے اپنے قلوب کو منور کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ